ادراک کیا اور صرف ادراک نے اس کے بعد کا پہلا قدم اٹھایا. ہم ان کے شکر گزار ہیں پروفیسر صاحب سے لے کر ضلع کیا شہر کی حد تک جو کابینہ ہے سب کے, کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا. پرابلم عثمان ظہیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا, شیخ عبدالصمد صاحب نے بتایا, آپ نے شیخ پوری صاحب کہاں دیکھیں ان سے آپ نے سن لیا, یہ ہم سب کو پتہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. لیکن بہرحال اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یا اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے ایک دو چٹکلے میں آپ کو سناؤں گا جو میرے ساتھ بھی ہوئے, تو آپ معذور بھی ہوں گے. اور انہیں نے ایک پیغام دی. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا نقطہ ہوتا ہے سالوشن. پرابلم تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا, حل بھی الحمدللہ معلوم ہے. تو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ اس کا لائحہ عمل, اس کا پروسیجر کیا ہوگا, اس کا پروسیس کیا ہوگا. وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کے لیے اپنی پالیسی ضرور بنائے گی ایک جنرل پالیسی کے طور پہ, لیکن پرسن ٹو پرسن اور پلیس ٹو پلیس سچویشن ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے کوئی وہ ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فٹ آئے. وہ پھر یہ مقامی ساتھیوں سے جو ہے وہ سن کر اس کے مطابق اس کا حل نکال لیا جاتا ہے. اچھا, بات جو عثمان ظہیر صاحب نے کی تھی, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ شاید جو نجی ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, وہ ان کو جو ہے سرکاری اداروں میں بیٹھنے والے کچھ کم تر سمجھا کر, میں نے ان کی گفتگو سے جو سمجھا ہے, اگر یہ ان کا مقصد ہے تو یہ بالکل غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یونس صدیقی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں جب جادر جامع مکر میں انتقال کرتے پروفیسر, تو میں نے کہا خدا کے لیے آپ کہیں زیادہ افضل ہے. وہاں آپ ایک بندے کا کروڑوں روپے کا فائدہ کرتے تو وہ آپ کو جواب میں کہتا ہے تھینک یو. یہاں آپ ایک بندے کی داڑھی سے 3 کا 3 روپے لگو نکالتے تو وہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ. اب تھینک یو اور جزاک اللہ خیرہ میں کتنا فرق ہے, میں نے کہا یہ آپ دیکھ لو. تو پہلے تو آپ احساس کمتری کا یہ شکار نہ ہو. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ادھر وہ پہنچ گئے تو وہ بڑے ایسا, اور نہ ہم ایسا سمجھتے ہیں. اگلی بات آتی ہے پرابلم. بالکل پرابلم ہے, ہر جگہ پر ہے. طلبا کی زیادہ تر انہوں نے بات کی, اساتذہ کی تھوڑی سی بات ہوئی. میں جس یونیورسٹی میں, اور زیادہ تر باہر سے کیونکہ پڑھ کے آئے ہوئی ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, تو ایک بندہ امریکہ سے پی ایچ ڈی ہے, اور یقین جانیے کہ مجھے اس دن رونا آ گیا کہ صبح صبح کو انڈور میں ملاقات, نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے. اب اگلی بات میں نہیں, آپ خود سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اچھا, ایک دوسری مثال, مطلب قابل ترس ہیں وہ لوگ. اس کے بعد ایک گیدرنگ میں سارے پروفیسر حضرات کھانا کھا رہے, ایک بندہ اس ساتھ سے بھی اس ساتھ سے بھی, تو میں نے ان سے بڑا پولائٹلی بات کی. میں نے کہا کہ وہ ساتھ کھا رہے, تو کہہ لگے یہ بھی تو اپنا ہی ہے. اب آپ یعنی ان دونوں چیزوں سے اندازہ لگائیں. اگلی بات طلبا کی, انہوں نے لباس اور اس حوالے سے بات کی, اور پھر علامہ احسان علی ظہیر شہید کا ایک جملہ مجھے اس دن بڑا یاد ہے. ویسے تو ہر وقت بھی یاد رہتے ہیں ان کے کہے ہوئے سارے, لیکن ہوا یہ کہ ایسے ہی سیشن جب ختم ہو رہا تھا تو اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک کے طور پہ پوچھ لیا کہ سناؤ, بچپن سے یہی توحید رسالت آخرت آپ پڑھتے ہی آئے ہو, اب یہ جو ایل ڈی یونیورسٹی کا کمپلسری کورس ہے یہ بھی آپ لوگوں نے بڑا کوئی فرق دکھائی دیا. تو ایک بچی نے کھڑے ہو کر کہا, جو شیعہ تھی اور اس کی ڈریسنگ بڑی غلط ہوتی تھی, اس نے کہا سر میں نے شروع کی کچھ کلاسیں اسلامیات کی نہیں لی کہ میں اے لیول کر کے آئی تھی, اور جو اسلامیات کے ٹیچرز کا امیج میرے ذہن میں بنا ہوا تھا اس کے تحت میں اس کو فالتو فضول اور یہ کچھ سمجھتی تھی, لہٰذا میں نے نہیں لی. لیکن میرے کلاس فیلوز نے کہا کہ یہ تو کوئی اور اسلامیات ہے.
आओ क्लास में, ये कुछ और इस्लामियात है, उन्होंने अपने अल्फाज में कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब अगला लेक्चर अटेंड किया तो मैंने बड़ा अपने आप को कोसा कि इतने लेक्चर मैंने क्यों मिस किए। अब जो बात इसमें कहना चाह रहा हूँ वो मेरा कमाल नहीं है, ये अहले हदीस मदारिस के निसाब का कमाल है, वो असातिज़ा की तरबियत का कमाल है, और फिर सऊदी हुकूमत और सऊदी जामियात उनके हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मज़ीद पॉलिश किया तौहीद की किस्में और ये सारी चीज़ें बताकर। अच्छा, अब ये तो वो हो गए दुनियादार जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ दीन और उनकी हालत थी। तो उस बच्ची ने कहा कि उसके बाद ये बता कि अगर किसी दिन मेरा मूड नहीं भी होता यूनिवर्सिटी जाने का, बेड पे लेटे लेटे मैं टाइम टेबल खोल के देखती थी कि आज इस्लामियात की क्लास है, अगर इस्लामियात की क्लास है तो मैं ज़रूर आता। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मदारिस से पढ़े हुए हमारे साहब-ए-किराम ये न तो मुतब्बे हिस्से जो मिशनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था बहुत अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और फ़ाल हैं जो मैंने देखा है। पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जाने का इत्तेफाक हुआ किसी न किसी हवाले से। अहले हदीस हज़रात बिल्कुल नुमाया है। हाँ, अगर कहीं मेरे जैसा कोई एक निकम्मा है, फ़ाल नहीं है, नशीद नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन आप सबको ऐसे कहने लग जाए कि जनाब सोए हुए हैं और काम नहीं कर रहे तो ये भी बात गलत है। अब एक दो बातें करके खत्म करते हैं। अब्दुल कदीर फारूकी साहब कौन है आपकी मर्जी के लिए? अच्छा, बहरहाल उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया और उसमें असातिज़ा को ऐड कर रहे थे। अभी उनका पीएचडी मुकम्मल नहीं हुआ तो मुझे भी उन्होंने ऐड किया, न जाने कहाँ से नंबर लिया, मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन पर बात हुई होती। एनईडी यूनिवर्सिटी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पोस्ट डॉक करके आए अमेरिका से, अहले हदीस फैमिली है, जितनी कुछ थी, मैंने उनका नाम ऐड करवाया और साथ ही मैंने वो मेरे पास आते रहते उनको बताया ना, उसकी आंखें खुली कितनी रखी है, हमारी अहले हदीस जमात भी जिंदा है, जिसको हमारा एहसास है कि हमारे अहले हदीस प्रोफेसर भावना बैठे हैं। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैंने फोन किया, उसने कहा नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास आया। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और तासीर भी पेश करता हूँ तो सारिक का बिना हो और भाई जहाँ जो क़यादत बैठी है उनको भी सबको क्या अपने लोगों पर एहसान किया है ये काम करके। अच्छा, राय अमल की तरफ अगर जाते हैं तो देखिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की जो बात आप करते हैं वहाँ दुनिया प्यासी है और आपकी अशद ज़रूरत है रज़ाक़ानियत, राफ़ियत, अल्बानियत। पंजे गाड़ के बैठिए, आपकी ज़रूरत है, आपने मैदान खुला छोड़ा हुआ है। या तो पहले कभी अवेयरनेस ही नहीं होती थी, अब अवेयरनेस आई है। अब उसके लिए जो है जो लाए अमल शुरू हो जाता है वो ये है कि क्वालिफिकेशन। अब वहाँ के लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरा मकसद एमफिल पीएचडी। जो साथी कर चुके हैं वो अपने हल्का या बाप में तो सबको मोटिवेट करें और सिर्फ मोटिवेशन ही ना हो, सपोर्ट भी हो और इसमें पूरी जमात भी आगे बढ़े इन साथियों को। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जगाने की कोशिश आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये शेख साहब बैठे हैं, एक मिसाल एक और उस्ताद है जामिया बकर, वो जो है वो इतवार को जब मैं जाता था तो एक दो मरतबा कहीं कतराने लगे, मैंने बुला लिया, मैंने नाम नहीं लेता हूँ, आप समझ गए। तो कहने के शेख साहब आप हर इतवार मुझसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा चीज़ कहाँ तक पहुँचा, तो मेरा जो कि रुका हुआ है काम तो फिर आपसे डांट पड़ती है, इसलिए मैं ज़रा ये ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी भी इस हवाले से अपनी अपनी कैपेसिटी में हर एक ने काम करना है और वो खुदा कल्लुल्लाह हसन शेख ने फरमाया भी था। तो बहुत सारे साथियों को यहाँ बैठे उनके शनाब से कुत्ता बना के देना, टॉपिक सब कुछ
یہ فیض الابرار صاحب کو جو ہے نا جی میرے ساتھ ہر معاملے میں قدم و قدم چلے ہیں، یہاں الحمدللہ یہاں مطلب ساتھی۔ تو اس کے بعد ایک آخری بات لائے عمل کے حوالے سے 2001 کی بات ہے، NED یونیورسٹی میں نے ارادہ کیا کہ عربک لینگویج کورس، شارٹ لینگویج کورس شروع کروایا جائے۔ اسی بہانے پھر ان لوگوں کو قرآن کا ترجمہ اور اس طرح ایک دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے پروپوزل بنایا اور جو ہماری پہلے ذہن سازی ہوتی ہے اور حقیقت بھی وہی ہے بنیاد کہ جناب عربی کے فضائل میں نے بیان کیے اس لیٹر میں۔ تو وائس چانسلر کے پاس جب پہنچے، آپ میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے بس یوں لگایا اور ریجیکٹ۔ اب میں پریشان کیا سوچتا رہا کہ کیسے اس کا کروانا تو ہے کم، لیکن کیسے کرنا ہے۔ وہ اتفاقاً وہ قاری علامہ جاوید جیسے امام صاحب ایک دن مل گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں وہیں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا تو یہ سورہ ہمزہ کی سنی تھی میں نے، اس لیے آپ کا نام لیا اور کسی اور کا۔ میں نے کیا کیا، دوسرے دن صبح پرپوزل چینج کیا۔ میں نے کہا جی ہماری یونیورسٹی سے جو لوگ پڑھ کے جاتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن اور ان کی قابلیت میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پرچی پر نہیں آتے، میرٹ پر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور یہاں بھی میرٹ پر ہی یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ اپنے فیلڈ کے تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ میں جب یہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں انٹرنل کورسپونڈنس جتنی بھی ہے خط و کتابت وہ ساری عربی میں ہے، وہاں یہ بالکل بولے ہوتے ہیں تو بہت بڑی کمی یہ محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت یہ وہاں بیٹھ کے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کاش وہاں سے سیکھ کر آ جاتے۔ لوگ GRE اور ELT اور فلاں جو ادھر سے کر کے جاتے ہیں انگلش والے، عربی ان کو وہاں عربی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ لکھ کے بھیجا، اسی وائس چانسلر نے جس نے 3 مہینے پہلے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا فوراً اس نے اپروو کیا۔ 13 بیچز اس کے بعد عربک لینگویج کورس کے وہاں پر ہوئے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہاں بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مطلب ڈائریکٹ وے میں نہیں انڈائریکٹ وے میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں آپ کے سپورٹرز کم بیٹھے ہیں، مخالفین زیادہ بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوتی زندگی ہے، قدم قدم پہ حکمت کے اصول وہاں پر چلتے ہیں۔ سچویشن جب یہ سچویشن ہو تو کون سا اصول اپلائی کرنا ہے، اور یہ سچویشن ہو تو کیا اپلائی کرنا ہے۔ اور بالکل اب آخری بات ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آپ اساتذہ کرام سے یہ کام جو کروانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، یہ آپ نہیں، ان اساتذہ کرام ہی کا اپنا فرض ہے، لیکن ان اساتذہ کو سیاسی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کئی جگہ پہ ہمارے اہل حدیث افسران پوری طرح لوگوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کا نقصان ہوا، اور ان کو یہ شکوہ رہا، ذرا کچھ سال پہلے کی بات ہے، شکوہ رہا کہ میری جماعت کہاں سوئی ہوئی ہے، جبکہ ان کی ساری لابی اٹھ کے آگے گورنر ہاؤس تک پہنچ گئی اور فائل لے جا کے گورنر سے سائن کروانے لگے۔ تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو بات میں نے ہندی کر لی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پرابلم بھی سب کو پتہ ہے، سلوشن بھی سب کو پتہ ہے، سلوشن کا لایا عمل کچھ مرکزی میں دے گی، کچھ آپ لوگ سب اپنے اپنے حلقے میں جو آپ کے مسائل کی نوعیت ہے اس کے مطابق آپ خود نکالیں گے کہ یہاں مجھے کون سا راستہ مل سکتا ہے، کیسے میں نے آگے بڑھنا ہے، کیسے میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس طریقے کی نشستیں ذرا ایک شیڈول بنا کے ریگولر کرنے لگ جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی اللہ توفیق دے دے جس سے ہماری نجات ہو جائے۔ سبحان اللہ۔